سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا حکم امتناع خارج کر دیا۔ کہا حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹس کو بھی 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ حکومتی عہدیداران کو انکوائری رپورٹ پر بیان بازی سے روک دیا۔ وفاقی کابینہ کا عید پر بازار، مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور مارکیٹس کھولنے پر غور۔ شیخ رشید بولے ہوٹل ریسٹورنٹس نہ کھولے گئے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے معاملہ اسد عمر کے سپرد کر دیا۔ اجلاس میں LNG کے نرخ بڑھانے کا معاملہ مؤخر کر دیا کہ الیکٹرک کے بجلی کے نرخوں پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کا دونوں معاملات پر رواں ہفتے اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کا 0 آور اجلاس، صرف وزراء کی شرکت۔ اجلاس میں عزیر بلوچ کی JIT کے معاملے پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم کی علی زیدی کی حمایت، کہا وفاقی کابینہ علی زیدی کے ساتھ کھڑی ہے۔ JIT کا سچ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 3.2 ارب ڈالرز اضافہ ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج دنیا کی تیز ترین مارکیٹ بن گئی۔ پاکستانی پاسپورٹ کا وقار بحال کیا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہمارے دور میں برآمدات میں 26% اضافہ ہوا۔ اپوزیشن کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اپوزیشن کے وزیر خزانہ تو مفرور ہیں۔ مفتاح اسماعیل کہتے تھے PIA خریدنے والے کو سٹیل مل مفت میں دیں گے۔ وفاقی حکومت 10,277 ارب کے قرضے لے چکی۔ اوسطاً 15 ارب روپے یومیہ قرضہ لیا۔ نالائقین نااہلی اور مافیا نوازی کا کون سا کالا کنواں ہے جس میں 10,000 ارب روپے چلے گئے؟ رہنما نون لیگ خرم دستگیر خان کی قومی اسمبلی میں گرج برس، کہا یہ کیسی سرکار ہے؟ یہ مافیا ہے، حکومت نہیں۔ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی۔ ابراج کے مالک نے خود کہا کہ وہ PTI کے الیکشن 2013 اور 2018 مہم میں شریک رہے۔ مصدقہ بات کر رہا ہوں، یہ معاملہ کمیٹی میں بھیجا جائے اور وہیں پر اس کا فیصلہ ہو۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے ہم کے الیکٹرک کی کارکردگی سے خوش نہیں۔ ابراج کے مالک کو عمران خان کا دوست کہا گیا۔ دوست ہمارے اور نوازشات آپ پر ہیں۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی فیصل وادہ کا نوید قمر کو جواب، کہا پیپلز پارٹی کے دور میں کہ الیکٹرک کو نوازا گیا کہ الیکٹرک سے بینک گارنٹیز نہیں لی گئی۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس کے لیے نیب میں درخواست دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے چیئرمین نیب فیس نہیں کیس دیکھیں گے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک پر تباہی مسلط کر دی۔ مجھ پر مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا۔ حکومت دیدہ دلیری سے کرپشن کر رہی ہے۔ بلیک لسٹڈ کمپنی کو لاہور اور اسلام آباد میں من پسند ٹھیکوں سے نوازا جا رہا ہے۔ کیا نیب کو حکومت کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ منافقت میں احسن اقبال صاحب کا منفرد مقام ہے۔ موصوف فرما رہے ہیں 2009 میں ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا۔ یہ وہی ہیں جو عمران خان سے 1980 کا حساب مانگتے تھے۔ حساب دیا بھی گیا۔ شہباز گل کا ٹویٹر پر احسن اقبال کو جواب لکھا، احسن اقبال صاحب 2009 میں پنجاب میں آپ کی ہی حکومت تھی۔ حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے چھین لی۔ حکمران بلاول بھٹو کے سوالوں کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیو کی پریس کانفرنس، کہا آپ کے پاس جواب نہیں تو حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کینسر کے مریضوں کی مفت دوائیاں بند کر دی۔ موجودہ حکومت کا ہر دن نئے بحران کو جنم دے رہا ہے۔ سینٹ انتخابات میں ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ ایسا سینٹ الیکشن چاہتے ہیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وزیر اعظم سینٹ کے انتخابی عمل میں شفافیت کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا تمام اداروں میں غیر قانونیت کا نظام دیکھنے میں آیا ہے۔ اصلاحات آسان نہیں، وقت لگتا ہے۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کینسر میں مبتلا ننھے علی رضا کی خواہش پوری کر دی۔ الزراع ٹینک کا ماڈل پیش کیا گیا۔ علی رضا نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، کہا وردی پہن کر بہت خوش ہوں۔ توشاخانہ ریفرنس نیب کا نواز شریف طلبی اشتہار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر یورپ نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر دیا، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ جعلی اکاؤنٹس کے آصف علی زرداری پر ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم کی تاریخ مقرر۔ احتساب عدالت کا 4 اگست کو کارروائی مکمل کرنے کا فیصلہ۔ تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ پارک لین ریفرنس میں وکیل فاروق اشنائی کی فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت، کہا بینک شکایت کنندہ نہیں ہے، نیب کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ رمضان شوگر ملز کیس احتساب عدالت لاہور کا شہباز شریف پر 6 اگست کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش کرنے کا حکم۔ عدالت لیگی صدر کے کورونا سے متعلق رپورٹس کا بھی جائزہ لے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پب جی گیم پر پابندی کے خلاف سماعت۔ گیم سے معاشرے میں تشدد بڑھ رہا تھا، اس لیے پابندی لگائی۔ پی ٹی اے کے دلائل صورتحال نہیں، قانون کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کے معاملے پر غور۔ حکام کی مختلف تجاویز پر بریفنگ۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کرپشن کیسز اور انکوائریز کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا اسما بخاری کو ٹیلی فون۔ والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، کہا باپ اور بیٹی کے درمیان لازوال محبت کا رشتہ ہے، ایک بیٹی کے لیے باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسما بخاری اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ زاہد حسین بخاری کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9,972 ٹیسٹ کیے گئے، 1,151 نئے مریض سامنے آئے۔ اب تک 5,93,668 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے میں اب تک صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 65,420 ہے۔ ڈاکٹرز، طبی عملہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں۔ ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز، آکسیجن بیڈز کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی بریفنگ، کہا بلوچستان میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے، ہسپتالوں میں سہولیات دے رہے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے بھی ملاقات۔ شاہ محمود قریشی نے کورونا وائرس کو شکست دے دی، صحت یابی کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کورونا کی تشخیص ہونے پر فوری علاج اور سماجی دوری اختیار کریں، پلازما لگانے سے بھی فوری ریکوری میں مدد ملی۔ کورونا سے مزید 50 اموات، ملک بھر میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5,320 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1,989 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2,05,604 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 1,06,622، پنجاب میں 87,492 مصدقہ کیسز، 1,70,656 مریض ملک بھر میں صحت یاب ہو چکے ہیں۔ شادی ہالز مالکان کی حکومت سندھ سے مذاکرات کامیاب۔ صدر شادی ہال مالکان ایسوسی ایشن رانا رئیس کہتے ہیں حکومت نے 2 اگست سے پہلے شادی ہالز کھولنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ایس او پیز کے لیے تجاویز بھی مانگی ہے۔ ہماری تجاویز پر غور کر کے حکومت جامع ضوابط متعارف کرائے گی، حکومتی ایس او پیز کی پابندی کریں گے۔ زرعی فصلوں پر سپرے کے لیے میڈ ان پاکستان ڈرونز تیار۔ زرعی ڈرونز 18 منٹ تک 16 لیٹر سپرے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا جدید سینسرز کھیت میں لگی بیماری، سپرے نہ ہونے والی جگہ کا بھی بتائیں گے۔ مکمل مانیٹرنگ والے ڈرونز زراعت میں انقلاب لائیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹوانا کی ملاقات، حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں بارے تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا مسائل کا حل اور جاری ترقیاتی اسکیمز کی جلد تکمیل اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر معتبر نہیں بن سکتے، ٹرک کے پیچھے F-16 لکھ دینے سے کوئی جنگی جہاز نہیں بن جاتا۔ فیاض الحسن چوہان کی چیئرمین پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا احتساب کرپشن کی بات شروع کریں تو ان کی سیٹیاں مریخ تک سنائی دیتی ہیں۔ کراچی میں بجلی کا بحران سنگین، کے الیکٹرک نے شہر کو ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کی سولی پر لٹکا دیا۔ بجلی کا پیداواری یونٹ فنی خرابی کے باعث بند، کئی علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے بجلی غائب۔ کے الیکٹرک کی جلد بحالی کی کوششیں تیز۔ کے الیکٹرک کے رویے کے خلاف کیبل آپریٹرز کا احتجاج جاری، ٹوکن ہڑتال میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ شہر بھر میں 7 سے رات 10 بجے تک کیبل اور انٹرنیٹ سروس معطل رکھنے کا فیصلہ۔